अब है सवाल नंबर 6। ये सवाल है, अगर ए कॉलम के लिए अरकान हो और बी कॉलम के लिए अरकान हो तो तस्दीक करेंगे ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो बराबर होगा ए के, और बी कॉलम के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो बराबर होगा बी के। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। ये पहले वाला है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो पहले हम ये वाला जो ए कॉलम है इसका ट्रांसपोज मालूम करते हैं। ये वाला हमारे पास ए कॉलम है, उसके अरकान है 1, 2, 0 और 1। अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ए के ऊपर टी लिखेंगे, सामने इसके अरकान लिखेंगे, इनके ऊपर भी टी लिखेंगे। टी से हमारा इसका ट्रांसपोज। अब इधर ए का ट्रांसपोज है, ये जवाब आ जाएगा। ये वाला जो कॉलम है इसको हम कतार बना देंगे, दूसरा कॉलम है इसको दूसरी कतार बना देंगे। तो जो सवाल है वो ये कहा कि ए का ट्रांसपोज दें, जो जवाब आ जाए उसका एक दफ़ा फिर ट्रांसपोज दें। तो अब ये वाला जो हमारे पास जवाब आ गया है, हम इसका एक दफ़ा फिर ट्रांसपोज मालूम करते हैं। ए के ट्रांसपोज के ऊपर टी की नाम लिखी हमने, जो इसका जवाब आया उसके ऊपर भी हम टी लिखेंगे, मतलब है कि इसका दोबारा ट्रांसपोज ले रहे हैं। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेने के लिए ये वाला जो कॉलम है इसको हम ऐसे कतार की शक्ल में लिख देंगे, 1, 2, 0 और 1। पहली कॉलम को पहली कतार और दूसरे कॉलम को दूसरी कतार बना दी। ये वाला जो है 1, 2, 0 और 1 ये ए के बराबर है, यही हमने साबित करना था। ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए कॉलम के बराबर होता है। तो ये हमारा साबित हो गया कि पहले ए का ट्रांसपोज नहीं, ट्रांसपोज का जो जवाब आया उसका एक दफ़ा फिर ट्रांसपोज लें तो वो ए कॉलम के बराबर होता है। अब ये वाला दूसरा है बी वाला, तो पहले हम बी कॉलम के अरकान लिखेंगे, ये बी और ये इसके अरकान है 1, 1, 2 और 0। इसका हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं। बी के ऊपर टी लिखेंगे, इसके जो अरकान है वो लिखेंगे, इसके ऊपर टी लिखेंगे, मतलब हम इसका ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं। अब ये इधर इसके ट्रांसपोज का जवाब आ जाएगा। ट्रांसपोज होता है कॉलम को कतार की शक्ल में लिख देना है। ये 1 और 2 कॉलम की शक्ल में है, इसको हम ऐसे कतार की शक्ल में लिख देंगे, और 1 और 0 दूसरा कॉलम है तो वो नीचे दूसरी कतार बन जाएगी। अब हमने करना है कि ये वाला जो बी का ट्रांसपोज आ गया इसका एक दफ़ा फिर ट्रांसपोज हमने लेना है। ये वाला बी का ट्रांसपोज का जवाब आ गया, इसके ऊपर हम एक दफ़ा फिर टी लिखेंगे, मतलब जो ट्रांसपोज का जवाब आया उसका एक दफ़ा फिर से हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। ये इसके अरकान लिखेंगे जो उसके जो ट्रांसपोज का जवाब आया था, और ये हम इसके दोबारा ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं। अब इसका ट्रांसपोज का जो दोबारा जवाब आएगा वो ये आ जाएगा, ये 1 और 1 कॉलम की शक्ल में है तो कतार की शक्ल में आ जाएगी, 2, 0 दूसरा कॉलम है तो दूसरी कतार बन जाएगी। ये वाला जो जवाब आ गया है 1, 1, 2 और 0 ये बी कॉलम के बराबर है। यही हमने साबित करना था कि बी का एक दफ़ा ट्रांसपोज लें, जो उसका जवाब आ जाए उसका अगर दोबारा ट्रांसपोज लें तो बी कॉलम के बराबर होगा। तो ये जो है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये बी के बराबर आ गया। यही हमने इसको साबित करना था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मश्क नंबर 103 हल करेंगे। इसका सवाल नंबर 1 है, दर्जदार तालबों में से कौन कौन से तालब एक दूसरे से जमा हैसियत रखते हैं, निशानदेही करें। कुछ तालब दिए गए हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन कौन से तालब ऐसे हैं जो एक दूसरे में जमा हो सकते हैं। तो जमा हैसियत की निशानदेही करनी है। तो 2 ऐसे तालब एक दूसरे में जमा हो सकते हैं जिनका मर्तबा एक जैसा हो, जिनका मर्तबा बराबर हो। तो पहले हम तमाम तालबों के मर्तबा लिखते हैं। एक कॉलम का मर्तबा होगा 2/2, मर्तबा होता है कतारें बाई कॉलम। इसमें 2 कतारें हैं, 2 ही कॉलम हैं, तो ए का मर्तबा होगा 2/2, 2 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं। अब अगला है बी कॉलम, इसका मर्तबा हम लिखेंगे बी का मर्तबा कतारें बाई कॉलम। इसमें 2 कतारें हैं और 1 ही कॉलम है, इसका मर्तबा हो जाएगा 2/1। अब है सी कॉलम,
اس میں 3 قطاریں ہیں، 1 2 3 اور 1 اور 2 کالم ہیں، تو سی کا مرتبہ یہ کیا ہو جائے گا؟ قطاریں بائی کالم، تو 3 قطاریں ہیں 2 کالم ہیں، 3/2، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ 3/2۔ اب نیکسٹ ہے ڈی کالم، ان دونوں کو جمع کریں تو 3 ہی بن جائے گا، مطلب اس میں 2 قطاریں ہیں اور کالم جو ہے وہ ایک ہی ہے اس میں، تو ڈی کا مرتبہ ہم لکھیں گے ادھر قطاریں بائی کالم، تو ڈی کی 2 قطاریں ہیں 1 کالم ہے، تو اس کا مرتبہ ہو جائے گا 2/1۔ اور اگلا ہے ہمارے پاس کالم ای، اس کا مرتبہ ہم لکھتے ہیں ای کا مرتبہ 1 اور 2 قطاریں، 1 اور 2 کالم، اس کا مرتبہ ہو جائے گا 2/2۔ اگلا ہے ایف کالم، اس میں 1 میں 1 جمع کریں 2 بن جائے گا، 3 میں 2 جمع کریں 5 بن جائے گا، 2 میں 1 جمع کریں 3 بن جائے گا، اس میں 1 2 3 قطاریں ہیں 1 اور 2 اس میں کالم ہے، تو ایف کا مرتبہ، ایف کالم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ 3 قطاریں 2 کالم، تو 3/2 کیا ہوگا اس کا مرتبہ؟ 3/2۔ اب یہ جو کالم ہے ان میں سے 2 ایسے کالم آپس میں جمع ہو سکتے ہیں جن کا مرتبہ برابر ہو، تو پہلے والا اے کالم جو ہے اس کا مرتبہ ہے 2/2 اور یہ والا جو ای کالم ہے اس کا مرتبہ 2/2 ہے، تو ان میں سے کون کون سے جمع ہو سکتے ہیں؟ اے اور ای جمع خاصیت رکھتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے بی والا کالم، اس کا مرتبہ ہے 2/1، تو یہ والا جو ڈی ہے اس کا مرتبہ بھی 2/1 ہے، تو جو بی اور ڈی یہ جمع خاصیت رکھتے ہیں جن کا مرتبہ برابر ہے، یہ 2/1 اور یہ بھی 2/1۔ نیکسٹ ہے سی کالم، اس کا مرتبہ ہے ہمارے پاس 3/2 اور جو آخری والا ایف ہے اس کا مرتبہ بھی ہے 3/2، تو یہ والے جو 2 کالم ہیں ہمارے پاس سی اور ایف، یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جمع خاصیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کا مرتبہ برابر ہے، تو جن کالموں کا مرتبہ برابر ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع خاصیت رکھتے ہیں، مطلب وہ کالم آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، ان کو ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اب سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل کالموں کے جمع منقوص معلوم کریں، جو یہ کالم ہے یہ بھی ہے، یہ آگے ہمارے پاس ایف کالم ہے، ان کے ہم نے جمع منقوص بتانے ہیں، تو کسی بھی کالم کا منفی کالم لے لیں تو جو منفی کالم ہے وہ دیے گئے کالم کا جمع منقوص کہلاتا ہے، تو منفی کالم ہم لگیں گے اے کالم ہے، اس کے شروع میں منفی کی علامت لگائیں گے، باقی جو کالم کے ارکان ہیں وہ ارکان لکھیں گے، ان کے ارکان کے لکھنے سے پہلے ان کے باہر منفی کی علامت لگا دیں گے۔ منفی کی علامت سے مراد ہے کہ یہ والا جو ہے وہ دیے گئے کالم کا جمع منقوص کالم بن جائے گا، یہ منفی ویسے آ جائے گا، یہ والی جو منفی کی علامت ہے کالم کے باہر، اس کی وجہ سے اندر تمام ارکان کی علامتیں بدل جائیں گی، یہ 2 جو ہے یہ جمع کا ہے تو یہ منفی کا 2 بن جائے گا، نیچے والا 2 منفی کا ہے تو یہ جمع کا 2 بن جائے گا، یہ 4 جمع کا ہے تو یہ منفی 4 بن جائے گا، 1 جمع کا ہے تو منفی کا 1 بن جائے گا، اور یہ والا جو ہے یہ اے کا جمع منقوص کالم جواب آ جائے گا ہمارے پاس، یہ جو منفی اے آیا ہے یہ اے کا جمع منقوص کالم ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے آگے بی کالم، اس کا بھی ہم نے جمع منقوص لینا ہے، تو جمع منقوص سے مراد ہے کہ جو بی کالم دیا گیا ہے اس کا ہم منفی کالم معلوم کریں گے، اس کے شروع میں منفی کی علامت لگائیں گے، کالم کے ارکان لکھنے سے پہلے ان کے شروع میں بھی منفی کی علامت لگائیں گے، اور پھر جو اس کا آخر میں جواب آئے گا وہ اس کا جمع منقوص کالم آ جائے گا۔ پہلے ہمیں اس کے ارکان لکھنے ہیں، یہ بات جو منفی کی علامت ہے کالم کے ارکان کے بعد منفی کی علامت، اس کی وجہ سے کالم کے اندر تمام ارکان کی علامتیں بدل جائیں گی، جمع کا 1 ہے تو منفی 1 ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو صفر ہے یہ صفر ہی رہتا ہے، اس کے شروع میں کوئی علامت نہیں لگاتے، جمع کی یا منفی کی علامت نہیں لگاتے، یہ بات منفی کی علامت ہے تو یہ ایسے نہیں کرنا کہ صفر کے شروع میں بھی منفی کی علامت لگا دیں، صفر صفر ہی رہتا ہے، تو
تو یہ والا جو صفر ہے یہ ویسے آ جائے گا. نیکسٹ جو ہے منفی کا 1 ہے، باہر والی منفی کی علامت کی وجہ سے یہ والا جو ہے کیا بن جائے گا جمع کا 1. یہ والا جو 2 ہے جمع 2 ہے تو باہر منفی کی علامت کی وجہ سے منفی 2 بن جائے گا. منفی 1 ہے تو باہر والی منفی کی علامت کی وجہ سے جمع 1 بن جائے گا. یہ 3 جمع کا ہے، اس منفی کی علامت کی وجہ سے یہ منفی 3 بن جائے گا. نیچے والا 3 یہ جمع کا ہے، باہر والی منفی کی علامت کی وجہ سے یہ منفی 3، یہ منفی 2 ہے، اس منفی کی وجہ سے جمع 2 بن جائے گا. جمع 1 کا تو اس منفی کی وجہ سے یہ منفی 1 بن جائے گا. یہ والا جو ہمارے پاس جواب آیا ہے یہ والا جو ہے بی کا جمع منقوص کالم ہمارے پاس اس کا حاصل ہو جائے گا. بی کا جمع منقوص کالم یہ والا جو ہے یہ بی کا جمع منقوص کالم ہے. اسی طرح اس میں اور بھی دیے گئے ہیں سی ڈی اور ای کالم جو ہیں ان کے بھی جمع منقوص معلوم کرنے ہیں. تو ان کا بھی طریقہ کار بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے یہ حل کیا ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے کیونکہ اس میں جو جزر کی علامت آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اس کو کیسے حل کرنا ہے. طریقہ کار اس کا بھی ویسے ہی وہی ہے، بس اس میں جزر کی علامت حل کرنے کا طریقہ وہی ہے. اس کے شروع میں منفی کی علامت لگائیں گے. آپ کے جو کالم کے ارکان ہیں وہ لکھنے سے پہلے ان کے شروع میں منفی کی علامت لگا دیں گے. کالم کے ارکان اندر جو دیے گئے جیسے وہ ویسے ہی لکھیں گے. یہ ایف منفی اوپر ایف کالم کا مائنس منفی کالم آ جائے گا. یہ جو منفی کی علامت ہے 3 کی جزر کے شروع میں کوئی علامت نہیں، مطلب 3 کی جزر جمع کا ہے. یہ منفی کی علامت کی وجہ سے بس ایسے آ جائے گا منفی کا 3 کی جزر. نیچے منفی 1 ہے تو باہر والا منفی کی وجہ سے جمع 1 بن جائے گا. یہ جمع 1 ہے تو منفی 1 آ جائے گا. یہ 2 کی جزر جمع کا ہے، باہر والا منفی کی علامت کی وجہ سے 2 کی جزر جو ہے یہ منفی کا آ جائے گا. بس جزر والی رقم کے شروع میں منفی کی علامت لگا دینی ہے اور اس کو کچھ نہیں کرنا. یہ والا جو مائنس ایف آیا ہے یہ ایف کا جمعی منقوص کالم ہمارے پاس حاصل ہو گیا ہے. جمعی منقوص کالم